بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج آپ کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبداللہ کی حالات زندگی کے بارے میں شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آباد مقامی منڈی کی جانب چل پڑے۔ حضرت طلحہ ابھی نوعمر تھے اور میدان تجارت میں نوخیز، لیکن بلا کی ذہانت اور بصیرت کی وجہ یہ میدان تجارت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام اس منڈی میں جایا کرتے تھے، جہاں ہر جگہ سے آنے والے تاجروں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس سفر میں انہیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ نصیحت آموز واقعہ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک راہب لوگوں میں یہ منادی کرنے لگا کہ اے تاجروں، مجھے بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو مکہ سے آیا ہے؟ میں اس کے بالکل قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا، تم میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، احمد کون؟ اس نے کہا، ابن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس مہینے میں اس کا ظہور ہونا تھا۔ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرے گا۔ اے نوجوانوں، تم جلدی سے اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں۔ میں اپنی سواری لے کر قافلے کو وہیں چھوڑ کر چوکڑیاں مارتے ہوئے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے جانے کے بعد یہاں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا؟ اہل خانہ نے جواب دیا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے اس کی بات مان لی ہے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کو پہلے سے جانتا تھا۔ یہ بڑے نرم دل اور نیک خواہ انسان تھے اور خوش اخلاق مستقل تاجر تھے۔ ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ یہ قریش کی تاریخ سے بخوبی واقف تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور کیا آپ بھی ان کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اور پھر وہ مجھے اپنی آپ بیتی بتانے لگے اور مجھے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ میں نے انہیں راہب کی بات بتائی تو وہ سن کر ششدر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، ابھی میرے ساتھ چلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکو۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن مجید کی آیات تلاوت سنائیں اور مجھے دنیا آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے بصرہ کے راہب کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک راہب نے آپ کی ظہور کی خبر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا اس کے اہل خانہ کو ایسا ناگوار گزرا کہ ان پہ بجلی گر پڑی۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا، کیونکہ ان کی ماں کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا قوم کا سردار بنے، کیونکہ ان میں سردار بننے کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے قوم حضرت طلحہ کے پاس آئی، لیکن یہ مضبوط چٹان کی طرح اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ جب یہ نرمی سے اپنی بات منوانے میں ناکام رہے تو دردناک تکلیف دے کر اپنی بات منوانے کا حربہ اختیار کیا۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا تو بہت سے لوگ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے جانب جکڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکریں مار کر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے، شور و غل مچاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان میں ایک بڑھیا عورت چیختی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کی ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ اس نے کہا، اس نوجوان طلحہ بن عبید اللہ کی والدہ سبا بنت حضرہ ہے۔ پھر آپ نے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل بن خویلد اٹھا اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ اور ابو بکر صدیق کو ایک رسی میں جکڑ لیا اور مکہ کے ادباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان لوگوں کی عبرتناک سزا دے سکیں۔ ایسے ہی دن تیزی سے گزرنے لگے، واقعات اور داستانیں جنم لیتی گئیں
اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی آزمائشیں دن بدن فزوں ہوتی گئیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وفاداری میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ کو زندہ شہید کے نام سے یاد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ، فیاض و فراخ دل طلحہ کے نام سے پکارتے تھے، اور ان کا ہر لقب اپنے دامن ایک الگ داستان لیے ہوتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی سب بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے یہ ساتھی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ اتنے میں مشرکین کا ایک جتھا آ پہنچا جو آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نازک صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا، آپ لوگوں میں کون ہے جو ان کو بھگائے؟ وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ نے جلدی سے کہا، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصار میں سے ایک شخص نے فرمایا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ کا حکم پا کر بے جگری سے لڑا، یہاں تک شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر گھیرا ڈال لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت طلحہ نے فرمایا، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم ابھی نہیں۔ پھر انصار میں سے ایک شخص بولا، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی آگے بڑھے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل پہاڑی پر چڑھتے گئے اور مشرکین بھی مسلسل آپ کے پیچھے رہے، یہاں تک کہ تمام انصاری صحابی جام شہادت نوش فرما گئے اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رہ گئے۔ آپ نے حضرت طلحہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی خون آلودہ تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے، خون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بہہ رہا تھا، تھکاوٹ اور زخموں سے آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ مشرکین پر زوردار حملہ کرتے اور انہیں پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو جاتے تو تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جاتے، آپ کو سہارا دیتے اور اوپر کی جانب چڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹان کی اوٹ میں بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل ایسا ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت طلحہ کو خیر وجود کا لقب مبارک ہو جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو اور ان کی قبر کو منور کر دے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ڈائری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔